آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ سلام ہے کیا؟ سلام اپنے اندر ایک پوری کیفیت رکھتا ہے، بالکل جیسے غزل لگتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مثلا غالب کا جو معروف شعر ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب دے رفو کیا ہے، کربلا کا اور سلام کا پہلو نکالا ہے۔ سامنے ہے، اس کے علاوہ اس میں آپ اس کو منطبق ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن غزل کے متعلق بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غزل کا دامن بھی کربلا نے بھرا ہے۔ بھر دیا۔ آپ مائنس کریں تشنگی کو، فرات کو، خیمے کو، پیاس کو، وفا کو، صبر کو، قربانی کو، ایثار کو، یہ ساری چیزیں ذرا ہٹائیں غزل میں سے، آپ کو غزل کہاں کھڑی؟ بندگی کرتا ہوں تصنیف غزل کی صورت ہے جدا سب سے عبادت کا طریقہ میرا، میں نو کے نیزہ سے پتھر پہ رکھ دیا گیا ہوں، ہاں سپاہیوں کو یہاں پر انی بدلنی ہے۔ پر اگر آپ استعارے کربلا کے نکال دیں تو اردو ادب میں کچھ نہیں رہتا۔ یہ ہے کہ کربلا نے ان استاروں کو ایسا اپنے اندر جذب کر لیا، مطلب اب تشنگی کہہ کے ایک جست لگاتے ہیں اور کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ سجدہ سجدے نے تو مطلب کہ ایک ایسا میریکولس صورتحال ہے کہ سجدہ ایسا اون ہوا کہ اس کے بعد وہ بات آگے بڑھ نہ پائی۔ زمین کس طرح نکالی جائے گی، مصرے کس طرح بنائے جائیں گے؟ میرے ساتھ یہ واردات بالکل ہی مختلف ہے، اور میں نے کبھی کسی چیز کو اس طرح سے کرافٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 5 منٹ میں بھی ایک سلام ہو گیا میرے ساتھ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ میں کئی دن مجھے لگے اور میرے سے وہ سلام کہا تھا میں نے کچھ عرصہ پہلے۔ دشتے واشت جو بے قرار ٹھہرا، کب کوئی اس میں رائے گاں ٹھہرا۔ کیا بات ہے، کیا بات! صرف سننے والوں کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، جس پر یہ طاری ہوتی ہے اس پر مشکل ہوتا ہے بتانا یہ کیفیت ہوتی کیا ہے دراصل؟ کہ جب آپ کے دل پر چوٹ پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک قیامت برپا ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے۔ مناقب میں، منقبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے علماء حضرات ہیں، ممبروں سے نئی باتیں کرتے ہیں، وہ نئی باتیں منقبت میں آ جاتی ہیں، لوگ انہیں وہاں سے اٹھا کر منقبتوں میں لکھتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں سلام میں اس طرح ہے نہیں، سلام نے اپنا ارتقا اور اپنا مزاج خود لیا ہے۔ دیکھیے، سلام صرف واقعہ نگاری کا نام نہیں ہے۔ جو مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے، شخص جو پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کی عمر 50 سال نہیں ہوتی، اس کی عمر 2000 سال ہوتی ہے۔ یہ ذہن کا سفر ہے۔ ایک وہ سفر ہوتا ہے کہ جو ہم فزیکل کرتے ہیں، ایک یہ کہ جو ہم ذہنی طور پر جو ہمارا سفر ہے۔ یہی وجہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میرے بعض دو احباب کے ساتھ جب گفتگو رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی ایج کم ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں بڑھ گئی ہے۔ ماتم شاہ شہیداں تیرے اعجاز کی خیر، چین ملتا ہے بہت زخم کو گہرا کر کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے۔ چین ملتا ہے بہت زخم کو گہرا کر کے، 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین۔ ہائے 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 ہائے، 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین، یوں نبھاتا ہے بڑا آدمی وعدہ کر کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں فرقان حیدری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔ زخم پر مسکرا رہا ہے کوئی، زخم پر مسکرا رہا ہے کوئی، تیر کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ دوستو، آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان اسی شعر کے خالق، شاعر اہل بیت جناب باقر زیدی صاحب ہیں۔ باقر زیدی صاحب شاعری کی دنیا میں بلکہ رسائی ادب کی دنیا میں ایک ابھرا ہوا آفتاب ہے۔ یہ محاورہ میں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ عموماً استعمال یہی ہوتا ہے کہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ نہیں، یہ ابھر چکے ہیں، اور یہ ستارہ نہیں ہے، یہ آفتاب ہے۔ جو حضرات باقر زیدی صاحب کے سلاموں سے، ان کی شاعری سے واقف نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں تو واقف ہو جائیں گے، لیکن جو ان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ خیر، باقر زیدی صاحب کے ساتھ یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے یہ سلام کے موضوع پر ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رسائی ادب رسائی ادب کیا ہے؟ رسائی ادب یعنی کہ وہ ادب جو مرثیے سے، جو گریے سے، جو کربلا سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے جتنے بھی پہلو ہیں ہم نے اس پر بات کرنی ہے، نوحے پر، مرثیے پر، اور نوحے کے سلسلے میں ہم نے ہر نو خان سے ہم بات کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اسی رسائی ادب میں ایک صنف ہے جسے کہتے ہیں سلام، جو آپ نے بہت معروف سلام سنے ہیں، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، یہ سلام ہے، یا اور بہت سے اس طرح کے ہیں، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ،
جو ہم میر صاحب کے کلاموں میں اکثر سنتے ہیں، اور بہت سے اس طرح کے بندگی کی لاج جو رکھ لے وہ بندہ اور ہے، جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے، بلال کاظمی صاحب کا بڑا معروف سلام ہے، سن 2004 یا 5 میں میر صاحب نے ریکارڈ کیا تھا. تو یہ صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. تو آج ہم یہ جانیں گے باقر زیدی صاحب سے کہ یہ دراصل سلام ہوتا کیا ہے اور یہ منقبت سے اور نوحے سے کتنا مختلف ہے. تو ظاہر ہے اب پوڈ کاسٹ میں نے اس پر طویل بات کی ہے اور باقر زیدی صاحب نے بھی طویل بات کی ہے، تو میں انٹرو میں اتنی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے. آپ کیسے حوالے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی مصروفیت سے ہم وقت نکال کر آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں. زیدی صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلام پر ہے، اور نوحے پر ہم نے ثقلین اکبر صاحب سے بات کی ہے، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم نوحے کی، سلام کی، منقبت کے ہر فیلڈ پر بات کریں، یعنی کہ جتنے زاویے ہیں اس کے، ترنم پر، کمپوزنگ پر، نوحے میں دائرے میں پڑھا جاتا ہے، ریکارڈنگ میں پڑھا جاتا ہے، سولو پڑھا جاتا ہے، یعنی ہر چیز میں بات کریں. اور شاعری چونکہ ہم خود عاشق ہیں شاعری کے، تو رسائی ادب میں ایک ایسی صنف ہے سلام جو وقت کے ساتھ ساتھ اور اپنے عہد کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے. تو آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ سلام ہے کیا. میں آپ پر بھی آؤں گا، آپ کی سفر پر بھی آؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے سلام اور ہم شیدائی ہیں سلام کے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ سلام دراصل ہوتا کیا ہے، یعنی کہ یہ منقبت سے کتنا مختلف ہے اور مرثیے سے کتنا مختلف ہے، اور دراصل اس کے اندر کیا خاصیتیں ہیں، اس کے اندر کیا ایسی تشبیہ ہے، ایسی تلمیح ہے، کیا اس میں شامل کرتے ہیں تو ایک سلام بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سلام کا جو مصدر ہے وہ تو غزل ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ اس کی حیت بھی وہی ہے جو کہ سلام کی ہے، اور اس کی جو اس میں جو فنکاری ہے وہ بھی غزل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سلام ظاہر ہے کہ چونکہ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام سے منسوب جو ہے یہ صنف ہے، اور اس میں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز چلتی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سلام اپنے اندر ایک پوری کیفیت رکھتا ہے. بالکل جس طرح غزل رکھتی ہے. بالکل جیسے غزل لگتی، بلکہ یہ بہت مشکل ہے کہ بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جو آپ سلام میں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غزل کے اشعار ہیں. اور اسی طریقے سے بہت شعرۂ آفاق اشعار آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ غزل سے نکل کر آئے ہیں، بالکل. جو آج ہماری زبانوں پر ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ غزل سے آئے. تو لہٰذا غزل اور سلام میں صرف فرق جو ہے وہ اس کے ہیرو کا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہیرو کا ہے. کیونکہ کوئی بھی شاعری ہو وہ عشق کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل. اب غزل میں چونکہ ایک مجازی جو ہے وہ صورتحال ہے، اور سلام کہنے والے کے پیش نظر جو اس کا ہیرو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، معصومین ہے. لہٰذا فرق صرف اتنا ہے. باقی جو بات ہونی ہے اور بات کو جس طریقے سے پیش کرنا ہے، اس میں جتنا آپ کے پیچھے غزل کھڑی ہوگی آپ اتنا اچھا سلام کہہ سکتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ مثلا غالب کا جو معروف شعر ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب رفو کیا ہے، اس میں بھی ہم جیسے کم علموں نے کربلا کا اور سلام کا پہلو بالکل نکالا ہے. سامنے ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ اس کو منطبق ہی نہیں کر سکتے بالکل صحیح. کہ وہ اس طریقے سے بن کے آیا، چونکہ انڈائریکٹ بات ہوئی. خوبصورتی ہی یہ ہے کہ جب آپ انڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ اس میں شعریت کا پہلو زیادہ ہے. ابھی اگر مرثیے کے ساتھ جب اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر مرثیے کی تلخیص کر دیں اگر تو وہ سلام بن جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات. اس کو پھیلا دیں تو وہ مرثیہ بن جاتا ہے. بالکل صحیح. بھئی مرثیے میں کیا ہے؟ ظاہر ہے تعلی سے شروع کریں گے. تعلی ہے، اس میں چہرہ ہے، اس میں جنگ ہے، رجز ہے، رخصت ہے، بین ہے، دعا، انہی اجزاء سے مرثیہ بنا ہوا ہے نا. تو آپ سلام میں بھی آپ دیکھ لیں
کہ سلام میں بھی جب جہاں جہاں آپ کربٹ بدلتا ہے شاعر، تو وہ کبھی اس کی نظر جو ہے وہ جنگ پر ہے، کبھی اس کی نظر جو ہے وہ رخصت پر ہے، یعنی کہ وہ ساری کی ساری کربلا جو ہے وہ سامنے ہے، وہ جب سمٹ جاتی ہے تو سلام بن جاتا ہے، اور اسی کو ہی اگر آپ پھیلا لیتے ہیں، کیونکہ مرثیے کے لیے ایک ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہے، وہ وقت طلب کام ہے اور وہ ایک خاص کیفیت چاہتا ہے. کیفیت تو ہے، ظاہر ہے کیفیت کے بغیر تو آپ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتے. کیفیت جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، کہ جب تک آپ اس کیفیت میں نہیں رہیں گے، بالکل صحیح. کیونکہ کربلا بذات خود آپ کے اوپر اتنے گہرے نقوش چھوڑتی ہے کہ وہ نکلنے ہی نہیں دیتی آپ کو اپنی گرفت تاری تاری ہو جاتی ہے یہاں پر. طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو کہ کمال ہے، یعنی کہ آپ جسے شاعری میں کہا جاتا ہے جی مبالغہ، اس میں آپ مبالغے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، بالکل. وہ وہاں سے بھی جہاں آپ مبالغہ کرتے ہیں آپ کا وہ کردار وہاں سے اور آگے کھڑا ہوا دکھائی دیتا جو آپ نے ہیرو کا لفظ استعمال کر لیا، وہ جو یونانی فلسفہ وغیرہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ہیرو کے اندر ظاہر کتنا مبالغہ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے، اور پھر سلام کا جو سفر ہے وہ سلام بھی دکن سے شروع ہوا اور چلتا ہوا جب ہم تک پہنچا، تو اب جو سلام میں سمجھتا ہوں کہ جو سلام ہے وہ سوائے صرف واقعات کربلا کو نظم کر دینا یا ایک جیسے ایک سیرت نگاری ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر سلام اپنے ایک نئے ڈکشن کی طرف رواں دواں ہے، اور اتنے امکانات میں دیکھتا ہوں کہ وہی مضمون وہی سارے معاملات ہیں، لیکن اب چراغ بجھانے پر ایک شعر سامنے آتا ہے اور انسان چونک جاتا ہے کہ یار اس سے بڑھ کر اب آگے بات کیا ہوگی، پھر کہیں دائیں سے یا بائیں سے کوئی دوسرا شعر اسی مضمون پر آ جاتا ہے، وہ بات کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو کربلا اپنے اندر خود اتنی ہماگیری ہے، آفاقیت ہے اور شعریت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا دامن بھی بھر دیا ہے کربلا نے، جو استعارے کربلا سے نکل کر غزل میں گئے ہیں، اس نے اشعار کو کہاں سے کہاں آگے رکھ دی ہے. یہ آپ نے بڑی بات کی ہے، کیونکہ ہم مرثیے کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن غزل کے متعلق بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غزل کا دامن بھی کربلا نے بھرا ہے. بھر دیا. آپ مائنس کریں تشنگی کو، فرات کو، خیمے کو، پیاس کو، وفا کو، صبر کو، قربانی کو، ایثار کو، یہ ساری چیزیں ذرا ہٹائیں غزل میں سے، آپ کو غزل کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ بلبل کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. بلبل کے علاوہ نہیں ہے. تو کربلا نے جو ہے وہ غزل کے اندر اتنے امکانات روشن کر دیے، وسعت پیدا کر دیا، بہت وسعت پیدا کی، اور مسلسل ہو رہی ہے. ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ میر کا شعر ہے، بارے سجدہ ادا کیا تہ تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پہ تھا. تو اب یہ غزل کا شعر ہے لیکن یہ سلام ہے پورا. کیا بات ہے. عارف امام صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جو اس وقت جو سلام کہنے والے جو موجودہ جو لوگ ہیں، ان میں ان کا جو ڈکشن ہے وہ سلام اور غزل میں درمیان میں سے ایک راستہ نکلتا ہے. انہوں نے کیسا امتزاج کیا ہے اس کا. آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ سلام کا ہے یا یہ کسی غزل سے ہے. ان کا تو اپنا کہنا ہے نا، بندگی کرتا ہوں تصنیف غزل کی صورت ہے، جدا سب سے عبادت کا طریقہ میرا. تو وہ تو ان کا سٹائل ہے. وہ میں نو کے نیزہ سے پتھر پہ رکھ دیا گیا ہوں، ہاں سپاہیوں کو یہاں پر انی بدلنی ہے. کیا بات، کیا بات. تو اب اس میں یہاں پر بھی معذرت کے ساتھ میں کاٹ رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ نے وہ چراغ کی بات کی نا، تو اس کا مطلب ہی نئی زاویے سے چراغ خیمہ تیری روشنی بدلنی ہے، تجھے بجانا ہے اور لو نہیں بدلنی ہے، چراغ خیمہ تیری روشنی بدلنی ہے. تو یہاں پر بھی نیا زاویہ آ جاتا ہے. چراغ اللہ نے جو معجزے کیے ہیں، پے در پے معجزات کربلا سے ساتر ہوئے ہیں، کہ کچھ تو اس ادب کے اندر ایک تو اصناف اپنے نام کر لیں، وہ تو ہو گئی، استعارے اپنے نام پہ کر لی. یہ آپ نے بہت بڑی بات کی، اور میرے لیے بھی اب کئی چیزیں میرے ذہن میں بھی گھوم رہی ہیں، کیونکہ کچھ 3-4 روز پہلے کا میرا ویڈیو ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انیس کو اردو ادب سے نکال دیا جائے تو اردو ادب باقی نہیں رہتا. لیکن آپ نے ایک آگے بڑھ کر قدم بات کی ہے کہ یہاں پر مسئلہ شخصیت کا نہیں، انیس کا نہیں، یہاں پر اگر آپ استعارے کربلا کے نکال دیں تو اردو ادب میں کچھ نہیں رہتا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ کربلا نے ان استعاروں کو ایسا اپنے اندر جذب کر لیا، مطلب اب تشنگی کہہ کے ایک جست لگاتے ہیں اور کربلا پہنچ جاتے ہیں. بالکل. حالانکہ تشنگی کا استعارہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. بالکل.
لیکن کربلا نے اپنے نام کر لیا. اور وہ چراغ مالک بن کر بیٹھ گئے وہاں پر. چراغ بالکل. وفا سجدہ. سجدے نے تو مطلب کہ ایک ایسا میریکولس صورتحال ہے کہ سجدہ ایسا اون ہوا کہ اس کے بعد وہ بات آگے بڑھ نہ پائی. بالکل بالکل. اس کے بعد جب کوئی سجدہ لکھتا ہے تو اب یہ میر کی بات کریں 300 سال پرانا شعر ہے, یا حالی کا ایک وہ بھی غزل کا ہی شعر ہے, چور تھا زخموں سے, خیر یہ تو لگتا ہی سلام کا ہے, چور تھا زخموں سے اور کہتا تھا ہر راحتیں اس درد میں پائی بہت. اب دوسرا مصرع پورا غزل کا ہے لیکن لگتا ہی نہیں کہ سلام ہے, یہ غزل ہے. میں نے کہا ایک جگہ پر کہ کتنے سجدوں کے بعد مقتل میں ایک سجدے کی, کتنے زخموں کے بعد مقتل میں ایک سجدے کی راہ نکلی ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. مختصر سی سپاہ نکلی ہے. ہائے ہائے. یہ سلام تھا, مجھے ابھی سارا سلام یہ یاد نہیں آ رہا ورنہ میں پیش بھی کر دیتا. جیسا مجھے یہ بھی بتائیے کہ اب سلام میں کچھ ٹیکنیکلٹی پر بھی بات, کیونکہ وہ ظاہر فنی معاملہ ہے تو ذرا میں شوقین ہوں اس کا. زمینیں نکلتی ہیں, اب ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے, آپ نے زمینوں کی بات کی کہ زمینیں جو ہیں وہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے اور اس میں خاصیت ہوتی ہے. زمینوں پر بیٹھ کر سوچا جاتا ہے, یا آج کل جو سلام میں ہو رہا ہے یا ایک روایتی طریقہ ہے کہ آپ نے ایک مرثیے کی طرح کا آپ نے ایک مصرع لیا اور اس پر آپ نے پورا سلام کہہ دیا. اب وہ بہت کم ہی ہمارے اساتذہ میں اس طرح کے سلام کو گزرے ہیں جنہوں نے غزلیہ سلام کا ہے, انیس کا بھی بہت کم ہے اس طرح کا. لیکن آج کل جو سلام چل رہا ہے جس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ اب وہ بالکل ایک واقعات سے آگے بڑھ گئی ہے بات, تو اب اس کے اندر لکھنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, زمین کس طرح نکالی جائے گی, مصرے کس طرح بنائے جائیں گے؟ اچھا, میرے ساتھ یہ واردات بالکل ہی مختلف ہے, اور میں نے کبھی کسی چیز کو اس طرح سے کرافٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ 100% یقین رکھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایک عطا ہے اور ایک امام حسین علیہ السلام کا کرم ہوتا ہے جب, بالکل, تو خود بخود وہ کہتے ہیں نا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین. تو یہ بات ایسے ہی ہے. عارف امام صاحب کا شعر ہے, بلکہ میں ہر پوڈ کاسٹ میں اس کو کوٹ کر چکا ہوں, کیونکہ اسی موضوع پر انہی ملتے جلتے موضوعات پر بات ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ میں کوٹ کر چکا ہوں. ڈھلا ڈھلایا ہوا شعر وہاں سے آتا ہے, ہم اس پہ صرف ذرا سا خیال ڈال دیں. تو بات بالکل وہی بات ہے کہ اب اس میں یہ کہنا کہ آپ پہلے سے کوئی زمین تراشتے ہیں پھر آپ اس کے مطابق کرتے ہیں, بلکہ میں ایک اس کیفیت کو میں یوں ڈسکرائب کروں گا کہ سلام اپنی پوری شکل لے کے آتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. اور وہ جس وقت آمد ہوتی ہے آپ پہ, کرم ہے ان کا ظاہر ہے, تو ایک کیفیت ہے. ہر انسان حساس ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں حساس ہوں اور آپ حساس نہیں ہیں. حساسیت ہر انسان میں پائی جاتی ہے, لیول مختلف ہیں اس کے, یہ اندر تلاش کرنی پڑتی. اب جس وقت آپ کسی واقعے سے متاثر ہوتے ہیں مجلس میں, آپ مجلس اعزاز سے بڑی ہمارے لیے درسگاہی کوئی نہیں ہے. بالکل ہمیں جتنا بھی رزق ہے وہ وہاں سے آتا ہے. بالکل. تو جب ایک شاعر ان واقعات پر اپنی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے اندر سے جب ایک کروٹ ہوتی ہے تو سلام خود بخود بنا ہوا نکلتا ہے. بالکل صحیح. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ 5 منٹ میں بھی ایک سلام ہو گیا میرے ساتھ, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ کئی دن مجھے لگے اور میرے سے وہ بات آگے نہیں پڑی. لیکن جو برجستگی آتی ہے وہ وہیں سے آتی ہے, اور اس میں یہ کہنا کہ آپ کوئی خاص زمین کو سوچ کے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دشت وحشت جو بے قرار ٹھہرا, سلام کہا تھا میں نے کچھ عرصہ پہلے, دشت وحشت جو بے قرار ٹھہرا, کب کوئی اس میں رائے گاں ٹھہرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کب کوئی اس میں رائے گاں ٹھہرا, ایک شہادت جو مستجاب ہوئی, ہائے ہائے ہائے, ایک سجدہ کے جاویداں ٹھہرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک سجدہ کے جاویداں ٹھہرا, سنگے اسود سے ہائے ہائے, ایک لاشے پر.
ہائے 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 ہائے، اودو امبر کا کارواں ٹھہرا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وسعت خیمہ حسین نہ پوچھ، ہائے 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 ہائے، وسعت خیمہ حسین نہ پوچھ، رات بھر اس میں آسماں ٹھہرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تو وسعت وسعت خیمہ خیمہ حسین نہ پوچھ، پوچھ، رات بھر اس میں آسماں ٹھہرا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب یہ جو سلام ہے، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ سلام کس طرح سے وارد ہوا، اور اپنی خود بخود ایک کیفیت کے ساتھ چلتا چلا گیا اور وہ ہو گیا۔ تو میرے ساتھ تو یہ میرا ہے معاملہ۔ زہری صاحب، یہ ذرا صرف سننے والوں کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، جس پر یہ طاری ہوتی ہے اس پر مشکل ہوتا ہے بتانا، یہ کیفیت ہوتی کیا ہے دراصل، یہ کیا ہے کیفیت؟ دیکھیں، کیفیت یہ ہے کہ جب آپ کے دل پر چوٹ پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک قیامت برپا ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے۔ ایک طوفان وہ ہوتا ہے جو دل میں ہے آپ کے، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آتا ہے، اور پھر جس وقت ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے تو وہ جو شاعر ہے وہ ایک خاص قسم کی کیفیت میں ہے، کیونکہ اس کے پاس جیسے میں ایک تھوڑا سا وقت لوں گا اس کے جواب میں، جیسے ایک ماتمی ہے، وہ جب تک ماتم نہیں کر لیتا تو اس کے اندر کا انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، اس کو بنایا ہی، وہ بنا ایسے ہے کہ وہ سرشار جب ہی ہوگا، وہ سیر جب ہی ہوگا، وہ مطمئن ہی جب ہوگا جب وہ اپنا وہ کام انجام بھی دے لے گا۔ بالکل صحیح، اسی طریقے سے جو شاعر ہے وہ لفظوں سے کھیلتا ہے، اس کے پاس لفظ ہیں جو وہ اپنے امام کی بارگاہ میں ظاہر ہے کہ اس نے پیش کرنے ہیں، تو کیفیت جو ہے وہ مسلسل رہتی ہے، کیونکہ اگر آپ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کربلا زدہ ہیں بالکل تو کربلا آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، صحیح، اور یہ ضروری نہیں ہے۔ آج ہم 2025 میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی شاعری کرنے کے لیے آپ کو کوئی الگ سے وقت چاہیے اور آپ اس میں آپ بیٹھ جائیں اور ایک خاموشی ہو اور تنہائی ہو، وہ والا جو ایک ٹپیکل سی سچویشن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب شعر آتا ہے تو وہ کہیں پر بھی اور کسی بھی وقت نہ وہ وقت دیکھتا ہے نہ وہ موقع دیکھتا ہے، وہ چلتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے باقی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو سلام کے اشعار ہوتا ہے، کبھی کوئی گفتگو کرتے کرتے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور بات سے بات ہو تو ایک ذہن میں کچھ اور کوئی چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ماموں کی تو زندگی میں تقریباً 20 ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، مصرع ہو گیا آف تو کورس، ایکسیڈنٹ ہو گیا آف کورس لکھتے ایسے لکھتے، ہوتا ہے، آف کورس ایسے ہوتا ہے، لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے اس نے بڑا فائدہ دیا ہے، کم از کم میں سوشل میڈیا نے جو جتنا فائدہ شاعر کو ہوا ہے، بالکل صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر میں اتنا کسی ناول لکھنے والے کو یا افسانہ لکھنے والے کو یا کہانی لکھنے والے کو یا ڈرامہ لکھنے والے کو اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ اس جتنا کی وجہ یہ ہے کہ ایکسیس بڑی آسان ہو گئی، آپ ایک شعر کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ شعر کہاں کہاں پر سفر کر جاتا ہے۔ بالکل، اور شعر کا کمال بھی یہ ہے نا کہ وہ 2 مصروں میں آپ نے پوری بات کہہ دینی ہے، اور سوشل میڈیا کا تو ابھی رواج یہی ہو گیا ہے کہ چھوٹی بات، ٹیمپرامنٹ بھی کم ٹیمپرامنٹ ہوتا ہی، جا ہاں رہا ہے کہ لوگوں ٹیمپرامنٹ ہے کا۔ کہ چھوٹی بات جی سمجھنی ہے، تو شاعری تو ہے ہی کہ آپ نے جی کم وقت میں۔ اچھا، آپ کی اس بات سے نا مجھے استاد محترم علامہ غضنفر باز توسیم مرحوم کا ایک واہ، بات یاد آئی، اپنی آپس کی ہماری بات ہو رہی تھی، مصائب پڑھ کر وہ اترے، اور قبلہ کا یہ معاملہ تھا کہ قبلہ 5 منٹ کا مصائب پڑھتے تھے لیکن وہ 5 منٹ کے اندر وہ طوفان آ جاتا تھا وہ کیا کیا مصائب میں، تو اب ہم گریے میں ہیں اور ہم کمرے میں آئے ہیں مجلس کے بعد، اور وہ بھی پسینے میں شرابور ہیں، تکے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا اسی کیفیت میں نے کہا کہ قبلہ، ہم نے عشق بھی کیا ہے زندگی میں، دل بھی ٹوٹے ہیں ہمارے، روئے بھی ہیں اس پر، لیکن کبھی ایسا اثر نہیں ہوا ہمیں رونے کے بعد جو ہمیں حسین کو رونے کے بعد جو ہم پر اثر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا وجود جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے، کیا یہ سر بھاری ہو جاتا ہے، عام لفظوں میں بات کریں تو ایسا لگتا ہے ہمارے وجود پر کوئی بوجھ ہے،
تو قبلہ نے بڑی پیاری بات کی، وہ آپ ہی کی بات سے متصل ہے. قبلہ نے کہا کہ عام جو مجازی دکھ ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے، وہ انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، لیکن حسین کا جو غم ہے وہ انسان کی روح پہ اثر کرتا ہے. کیا کہنے. تو وہ جو کیفیت کی آپ بات کر رہے تھے کہ کیفیت بھی پھر اسی لیول کی ہوگی. چوٹ چونکہ اس لیول کی ہے، چوٹ روح کو پہنچی ہے، دل کو نہیں پہنچی، روح کو پہنچی ہے، تو پھر کیفیت بھی اسی مزاج کی ہے، اس لیے وہ انسان ہمہ وقت اسی کیفیت میں. فطرت ہے، غم حسین میں رونا فطرت ہے. اور اگر آپ کوئی کام فطرت کے خلاف کرتے ہیں پھر آپ بوجھل ہوتے ہیں. اگر آپ فطرت کے عین مطابق کسی کام کو کرتے ہیں تو آپ کو تسکین ملتی ہے. بالکل 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 ایسے اور ہی. یہی تسکین ہے جو بالکل ہمیں ملتی ہے اس غم سے. ورنہ تو مضمون تو وہی ہے، واقعہ کربلا تو ہو چکا جو ہونا تھا، بالکل اور لکھنے والوں نے بھی لکھ دیا اس کو. لیکن اس کے باوجود اس میں سے جو تہداری ہے، اس کی جو پرتیں ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکلتی چلی آ رہی ہیں. جیسے دنیا میں باقی چیزوں نے ترقی کی، کربلا ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے. اور یہ نہ کبھی فرسودہ تھی، نہ کبھی فرسودہ ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو آفاقیت ہے، وہ اتنے کمال پر ہے کہ وہاں تک ابھی انسان پہنچا ہی نہیں ہے. اور اتنا کچھ کہنے ہم کے بس سوچ باوجود. سکتے ہیں، ہم بس سوچ سکتے ہیں، جی کیونکہ آج یعنی کہ معصومین کا فرمان بھی ہے کہ آخری زمانے میں ہمارے عرفان پر سے بھی پرتیں کھلیں گی. جی تو اب آپ دیکھیے کہ جو سلام کا یا مناقب کا بھی جو سلسلہ ہے، وہ جو اس دور میں ہو رہا ہے، وہ اس دور کے کلاموں میں نہیں ہوتا تھا. کیونکہ میں نے ایک سیریز بنائی ہے پرانے شاعروں پر، دیبل پر، کمیت پر، سید ہمگیری پر، تو ان کے کلام بھی ہیں. لیکن جو کام شاعری میں، سلام میں، نوحے میں، منقبت میں آج ہو رہا ہے، وہ اس دور میں تو نہیں ہوتا تھا. وہ دیکھیے، میں ہر دور کے ادب کو اس دور میں رہ کر ایک تو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اب آج کے شاعر کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کے پیچھے وہ سارا منظرنامہ اس کے بیک آف دا مائنڈ ہے، ہاں جی، وہ سب کو پڑھ کے آ رہا ہے. وہ نیوٹن والی بات ہے نا کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے پیچھے دیو کھڑے تھے جن کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے میں نے یہ کام کیا. آج اگر میں یہاں پر کچھ سلام کہہ رہا ہوں تو میں انیس کو پڑھ چکا ہوں، میں نے دبیر پر نگاہ ماری ہے، میں نے اساتذہ کو دیکھا ہے، تو ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو کوئی تقابل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفر ہے، بالکل ارتقاء کا سفر ہے. ارتقاء کا سفر ہے. اور یہ جاری رہے گا، یہ اور آگے بڑھے گا، یہ اسی طرح ہی بڑھتا چلا جائے گا. آج سے 50 سال کے بعد ایک اور باقر زیدی یہاں پر بیٹھا ہوگا، انٹرویو دے رہا ہوگا، اور اس وقت وہ پرانا 50 سال پرانا جو باقر زیدی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہوگا کہ اس وقت سلام اس طرح سے ہوتے تھے. تو یہ سفر ہے. جیسے قرآن کی آیات جو ہیں بالکل وہ اپنے اندر ایسی افاقیت لیے ہوئے ہیں کہ اس میں ہر دور کے اندر جو ہے وہ نئے معنی کے ساتھ ہیں. اس لیے تو مولا کا فرمان ہے کہ لا تعداد تفسیریں ہیں، ظاہری اور لا تعداد باطنی تفسیریں ہیں، ہر دور کے مطابق اس میں تفسیر شاید جاتی ہے. وحید الحسن ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ صدقہ پنجتن پاک ہے دنیا کیا ہے، یہ نہ دیکھیں تو اس آئینے میں رکھا کیا ہے. کیا بات. مجھ کو بھی دامن رحمت میں چھپا لو مولا، ایک بہتے ہوئے دریا میں یہ قطرہ کیا ہے. اور جو میں شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ رکھ دیا جائے پہاڑوں پہ تو ٹکڑے ہو جائیں، ہائے 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 ہائے. رکھ دیا جائے پہاڑوں پہ تو ٹکڑے ہو تو جائیں. ٹکڑے ہو جائیں، تم نے لوگوں غم شبیر کو سمجھا کیا ہے. کیا بات ہے. تو بات یہی ہے کہ جیسے قرآن اپنے اندر ایک اعجاز لیے ہوئے ہے، تو یہ ناطق قرآن ہے، ان کا ذکر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ اثر اور وہ کیفیت نہ ہو. بالکل تو یہ رہے گی. بس یہ ہے کہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ چیزیں بنیاد ہوتی ہیں کسی بھی کام کو. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع تو آپ نے لانا ہے، بالکل لیکن جو اس کے لوازمات ہیں وہ تو سیکھنے پڑیں گے نا. ٹیکنیکل جو معاملے ہیں جو اس کے ٹیکنیکل معاملات ہیں، تو جو شاعری کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ ایک کہنا بھی چاہوں گا کہ جو ہمارے نئے سلام بڑا وفور ہے. مجھے مولا کے کرم سے بہت زیادہ ریموٹ ایریاز میں جانے کے مواقع ملتے ہیں، اور مثال میں جاتا ہوں، محافل میں جاتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں. میں تو بالکل بھی 1% بھی اس میں کسی قسم کی کوئی نا امیدی والی صورتحال نہیں ہے.
اتنا وفور کے ساتھ نوجوان شعر کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اتنا وفور کبھی پہلے بھی نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کچھ لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ جی اب یہ زبان اور اردو زبان اور شعر کو کون سنے گا. ایسا نہیں ہے. ہاں، شعر میں جان ہونی چاہیے. بالکل اگر آپ کے شعر میں جان ہے تو اس کو جو ہے نا، وہ جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ریپوٹیشن ٹریولز، اسی طریقے سے ایک اچھا شعر جو ہوتا ہے نا، وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے بلکہ میں تو وہ یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا مسئلہ ہے، شعر کو کون سنے گا، وہ اس صنف کی وسعت کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں کتاب، ہمارا ادارہ ہے، کتابیں پبلش کرتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کتابیں کوئی نہیں پڑھتا، لیکن آپ حاتم کو جا کے دیکھیں، ایک دن میں 5,000 کاپیاں بکی ہیں. لوگ پڑھ رہے ہیں تو بکی ہیں. پڑھ رہے ہیں اور بالکل پڑھ رہے ہیں. میں بکس ایگزیبیشن میں بھی جاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا ٹچ میں رہوں. تو ایسا نہیں ہے لوگ آج، ہاں باقی کم ہیں، ہمیشہ خواص میں ہی رہتی ہے. بالکل شاعری خواص کی چیز ہے. بالکل بالکل اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ خواص کی ہے. بالکل. پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، جو میر کا شعر ہے، ہاں شعر میرے ہیں گفتگو، خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے. ایسا ہی ہے. تو وہ جو معاملات ہیں، سلام کا جو سفر ہے وہ اپنے ایسے یعنی کہ ارتقائی معاملات کے اندر ہے. ایک سلام کے میرے کچھ اشعار ہیں، میں دیکھیے ذرا اس کو کہ دشت میں حبس کا پہرا تھا ہائے ہوا سے پہلے. ہائے 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 ہائے. میں حبس کا پہرا کوشش کر رہا ہوں کہ جو تھوڑے سے ذرا روٹین سے ہٹ کے میرے ایک چیزیں ہیں وہ میں پڑھوں، جو محفل میں تو ظاہر ہے آتی ہیں لوگوں کے سامنے اور فیس بک پہ. دشت میں حبس کا پہرا تھا ہوا سے پہلے، ہوا سے پہلے، ایک جلتا ہوا صحرا تھا گھٹا سے پہلے. کیا بات، کیا بات ہے. ایک جلتا ہوا صحرا تھا گھٹا سے گھٹا سے پہلے، پہلے. خون شبیر سے اس بات کی تصدیق ہوئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خون شبیر سے اس بات کی تصدیق ہوئی، عشق دعویٰ تھا فقط کربلا سے پہلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ نے کلیہ بند کر دیا شعر. تو کیا بات ہے. جو ہے عشق دعویٰ تھا فقط کربلا سے پہلے، اس طرح کے سلام اور یہ جو اشعار ہیں یہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سلام کا سفر میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ سلام کس طریقے سے اب اپنی کروٹ لے رہا ہے بالکل اور صحیح. چیزیں کس طرف کو بڑھ رہی ہیں. پندارے دشمنا تیرا ہے جان کیا ہوا، ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے، بیعت کے شور و شین کا طوفان کیا ہوا. کیا بات، کیا بات. اے تیغ بد نسب تیری ضربوں کو کیا خبر، ہائے 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 ہائے. سجدے میں جا چکا ہوا انسان کیا ہوا. کیا ہوا، کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے. تم تو کسی صدا کا گلا گھونٹ آئے تھے، ہائے 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 ہائے. نیزے پہ بولتا ہوا قرآن قرآن کیا ہوا. کیا بات. کیا ہوا. زندہ ہے آج بھی کسی قیدی کا تذکرہ، ہائے ہائے ہائے. شہر ستم گراں تیرا زندان کیا. کیا ہوا، کیا بات ہے. میسم فراز دار سے آگے نکل گئے، ہائے 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 ہائے. وارفتگی شوق میں سلمان کیا ہوا. کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پھر جب نگاہ بدلتی ہے اور منظر بدلتا ہے تو پھر یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ امت نے اہل بیت کے خیمے جلا دیے. ہائے 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 ہائے. شبیر تیرے قتل کا اعلان کیا ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ سفر ہے. پھیلا تھا شہ کے سامنے نقشہ بہشت کا. ہائے ہائے. یہ دیکھیے ذرا ایک زاویے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس سلام کو دیکھیے آپ. پھیلا تھا شہ کے سامنے نقشہ بہشت کا، لکھ لکھ کے دے رہے تھے نوشتہ بہشت کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہائے ہائے. لکھ لکھ کے دے رہے تھے نوشتہ بہشت کا. نوشتہ بہشت کا. عباس نے لگائے تھے کچھ اس طرح خیام، ہائے 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 ہائے. کھینچا گیا تھا دشت میں خاکہ بہشت. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کھینچا گیا تھا دشت میں خاکہ بہشت کا. ہونٹوں پہ ایک حسین تبسم تھا جلوہ گر. ہائے ہائے ہائے. قافیہ دیکھیے اس میں، ہونٹوں پہ ایک حسین تبسم تھا جلوہ گر،
آنکھوں میں تھا صغیر کے سرما بہشت کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا. کم پڑ گیا تھا عرش پہ رقبہ بہشت کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، کیا بات تو ہے. یہ مثالیں صرف میں دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ سلام کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ وہ بڑھتا ہے آگے، اور اپنا ایک ڈکشن اور اپنا ایک لہجہ بنتا چلا جاتا ہے. اچھا، میں اس میں ایک چیز آپ کو ایڈ کروں گا. مناقب میں، منقبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے علماء حضرات ہیں، ممبروں سے نئی باتیں کرتے ہیں، وہ نئی باتیں منقبت میں آ جاتی ہیں، لوگ انہیں وہاں سے اٹھا کر منقبتوں میں لکھتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کئی منقبتیں لکھی جا رہی ہیں آج سے 30-40 سال پہلے نہیں لکھی جا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت علماء نے وہ باتیں ہمیں بتائی نہیں تھی. جی آپ سمجھتے ہیں جو میں جن ہستیوں کے بارے میں یا جن کلاموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سلام میں اس طرح ہے نہیں. سلام نے اپنا ارتقا اور اپنا مزاج خود لیا ہے، اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے، آگے چلتا چلا جا رہا ہے. کوئی اس کو یعنی کہ منور کرنے والا نہیں ہے کہ تم نے اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے. وہ اپنا راستہ لے کے چل رہا ہے. دیکھیے، سلام صرف واقعہ نگاری کا نام نہیں ہے. صحیح. ایک بات کو یا واضح کرنے کی ضرورت ہے. سلام، جیسے میں نے گفتگو کے شروع میں بھی ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ یہ غزل ہے. بالکل. لکھنؤ میں، دلی میں جس وقت یہ محرم آتے تھے تو شاعر جو تھے، وہ جو غزل کہنے والے ہوتے تھے، وہ اب کیا کریں، وہ اندر کا شاعر تو جوش مارتا تھا. بالکل. تو انہوں نے اس میں سلام کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہوئے. وہ تو ایک ابتدا تھی. اس زمانے میں جو سلام کہا جاتا تھا اس کے مطلب میں ہی وہ سلام کا لفظ ہونا اور مجرئی کا لفظ ہونا جو تھا وہ ضروری تھا. لیکن آج اگر آپ دیکھتے ہیں جو آج کا سلام ہے، وہ سلام بالکل غزل ہے. بالکل. اور غزل میں رہتے ہوئے جو بات کی جاتی ہے اس کی اب سارے مسلک ہیں متفق اس پر. ایک میرا سلام ہے، شان وحدت بیان ہوتی ہے، کربلا میں اذان ہوتی ہے، سارے مسلک ہیں متفق اس پر، قاصدوں کو امان ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ غزل کا شعر تو اب یہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ چاہے تو غزل میں رکھ لیجئے، وہ وہاں پر بھی اپنے معنی دے رہا ہے. بالکل. اور اگر آپ اس کو کربلا میں لے جائیں گے تو وہ وہاں پر بھی اپنے پورے معنی کے ساتھ جلوہ افروز ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ معاملہ ہے کہ جو سلام ہے اور غزل، جب تک غزل، اور غزل بھی ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یہ ایک لامحدود منزل کی طرف جو ہے نا یہ سفر ہے انسان کا. کیونکہ ذہن ہے، اور ذہن انسان جو ہے وہ سوچتا ہے. اور بالکل آج دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا، آپ شاعری سے ذرا ایک منٹ کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے، اور یہ دیکھیے دنیا میں انسان سوچنے سے نئی چیزیں بن رہی ہیں. بالکل. جس طریقے سے ہر نئی چیز بن رہی ہے، کریٹ ہو رہی ہیں چیزیں، تو شاعری بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی کریشن ہے. بالکل. جیسے باقی چیزیں دنیا میں نئی آ رہی ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ نئے اذہان آ رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، نئی کیفیت ہے، نیا اسلوب نکل کے آتا ہے اس کے اندر شاعری کی. اور وہ جو نیا اسلوب نکل کے آ رہا ہے وہ اپنے پچھلے تمام اسلوبوں کو اپنے اندر بند کیے وہ ہوئے. بند کرتا ہے، وہ سارا تجربہ ہے. بالکل. وہ تجربہ ہی آگے چل کر اس کا جو کرکس ہے وہ ایک نئے ڈکشن کا، ایک نئے لہجے کا روپ دھار لیتا ہے. واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. یہاں پر مجھے ایک انگریز انگلش ناولسٹ ہے JRR مارٹن. اس کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے جو مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے، شخص جو پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کی عمر 50 سال نہیں ہوتی، اس کی عمر 2000 سال ہوتی ہے. وہ اپنی آنکھوں سے سقراط کو زہر پیتا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے محمود غزنوی کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آنکھوں سے چنگیز خان کو کر رہا ہے نا. وہ پورا کا پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ 2000 سال کا اس کے ساتھ چل رہا ہے. یہ ذہنی سفر ہے. بالکل. یہ ذہن کا سفر ہے. ایک وہ سفر ہوتا ہے کہ جو ہم فزیکل کرتے ہیں، ایک یہ کہ جو ہم ذہنی طور پر جو ہمارا سفر ہے. یہی وجہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میرے بعض دو احباب کے ساتھ جب گفتگو رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی ایج کم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بڑھ گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. وہ جو 100 سال والا انسان تھا، جو 100 سال گزارتا تھا، وہ دنیا کا چکر نہیں لگا سکتا تھا اپنی زندگی میں. یہ آپ نے کیا باریک نقطہ دیا ہے، کیا بات ہے، آج بہت باریک نقطہ ہے. آج آپ 40 سال کی زندگی جیتے ہیں، لیکن اتنی بھرپور جیتے ہیں بالکل. کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپ 10 دفعہ آ اور جا سکتے ہیں. بالکل. تو اگر اسے عرفانی پہلو میں بھی لیں تو جو پہلے انسان کی زندگی 100 سال میں پوری ہو رہی تھی، جی، اس کا عرفانی سفر اس بار 40 میں ہو رہا ہے پورا. تو وہ اپنا کام کر کے جا رہا ہے. کام کر کے جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے، بات
لینتھ نہیں ہے اس ایج کی کہ کتنی لمبی زندگی گزاری آپ نے. آپ کے سامنے وہ 6 مہینے کی زندگی نہیں ہے کیا؟ بالکل بالکل، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں آپ. بالکل صحیح بات ہے. شہزادہ 6 مہینے کا ہے ہائے 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 ہائے، لیکن وہ اس کا جو امپیکٹ ہے بالکل میں کربلا کا مرکزی کردار ہے. بالکل بلا شبہ. جیسے ان کا بلال کاظمی صاحب کا شعر ہے، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. کیا تو بات. لہٰذا یہ ایج کا سفر جو ہے نا یہ دنوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ارتقا ہے اور ایک انٹلیکٹ ہے. بنیادی طور پر ایک انٹلیکٹ ہے جو جس کا سفر ہے. شاعری بھی انٹرنیٹ کا ہی حصہ ہے. ظاہر ہے. کیا بات، ورنہ عموماً شاعروں کو انٹلیکچوئل نہیں مانا جاتا. نہیں وہ میں بالکل میں ڈینائی کروں گا اس بات سے 100%. کیونکہ یہ کریشن ہے. جو چیز کریٹ ہوگی اور پھر چیز بھی ایسی کہ جس کو آپ اون کرتے ہیں اس کے لیے کوئی خارجی مدد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ پیورلی آپ کی پروڈکٹ ہے. ہاں، انٹرنلی آپ انٹرنلی مخلوق ہے آپ وہ. کے اندر سے نکلتی ہے پھوٹتی ہے وہ آپ کے اندر سے. کیا بات ہے، تو وہ بغیر انٹلیکٹ کے کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل. یہ بہت بہت باریک بات آپ نے کی ہے. اس پر تو ہم الگ الگ نشستیں کر سکتے ہیں جو آپ باریک باتیں کر رہے ہیں انٹلیکٹ پہ. اور ورنہ یعنی کہ اب نام نہیں لیتا، ہمارے آج کل کے بہت بڑے ادیب ہیں وہ تو عام شاعروں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ شاعری میں چلتا ہے، لیکن اگر آپ اسے انٹلیکچوئل کہیں گے کہ بھئی یہ بہت بڑا فلسفی تھا، یہ انٹلیکچوئل تھا، تو پھر آپ بھئی ہم آپ کو پکڑیں گے. ورنہ ایسا نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاعر بیوقوف تو نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے جو پرانے اساتذہ بھی تھے ہم تو انہیں مجتہد کا درجہ دیتے ہیں. انیس کوئی کم بڑا عالم ہے. انیس نے جو زاویے اپنی کلاموں میں کہے ہیں، تغزل بھی کہا ہے اور اس نے پھر فقہی مسائل بھی کہے کمال ہیں. کر گیا وہ. جس طرح اب ضمیر صاحب نے تو 17 الگ الگ زاویے نکالے ہیں انیس کے کلاموں میں سے، ان پر کتابیں بھی لکھ دی ہیں. رنگوں کا جو نظام ہے اور ماہر حیوانات اور کیا کیا لکھ دیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ میں یہ اپنے ذاتی مشاہدے پر مبنی گفتگو کر رہا ہوں اور اس کا جتنا بھی گہراؤ ہے اور اس کا جو حصار ہے وہ میری اپنی ذات تک ہے. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا بلکہ اپنے اوپر جو میرے اوپر جو واردات گزرتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر جب شعر کہہ دیتا ہے تو سننے والا اس میں سے جو پہلو نکالتا ہے وہ خود شاعر کے اپنے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. بالکل 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 وہ صحیح کہہ کوئی رہے ہیں. دوسرا آگے سے بتاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ رعایت نکل رہی ہے، اس کے اندر سے یہ ایک جو ہے نا وہ ایک پہلو ہے اور یہ کیا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک سند تضاد آ گئی یا اس نے تعلیل آ گئی. تو یہ ہوتا ہے. یہ کوئی بنانے سے نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور اس شعر کو نا آپ رگڑنا شروع کر دیں کہ میں چمکاؤں گا اس کو. نہیں ایسے نہیں، ایسے وہ نظر بھی آنے لگ جاتا ہے نا کہ یہ جلد بازی بھی نہ کریں. بالکل یہ بھی میں کہوں گا جلد بازی میں بھی نہ شعر کہیں لیکن ایک خاص پروسیس سے گزرنے کے بعد نا آپ کا خود ہی جو انٹرنل میکانزم ہے نا وہ اتنا کہ زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے وہ چیز وہ آتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے شاعر اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے. بالکل بالکل صحیح جب بات. وہ مطمئن ہوگا تو پھر ہی آگے بات چلتی ہے نا. ورنہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ ادھر سے ہی اس کو بیک آؤٹ کر جائے گا اس شعر سے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جو چیز ہے نا اب میں نے کہا دین کی پشت پناہی کا ارادہ کر کے. ہائے 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 ہائے. اب میں اس میں ایک بات کہنے کے لیے میں نے یہ سلام شروع کیا کہ دین کی پشت پناہی کا ارادہ کر کے جبر کو رکھ دیا شبیر نے رسوا کر کے. کیا بات. ٹھیک ہے یہ ایک مطلب ہو گیا، مطلب اسٹیبلش ہو گیا. اب یہاں سے بات اب آگے بڑھنی ہے. دین کی پشت پناہی کا ارادہ کر کے جبر کو رکھ دیا شبیر نے رسوا کر کے حرمت تشنہ دہانی کو بچا لائی وفا. ہائے 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 ہائے. حرمت تشنہ دہانی کو بچا لائے. بچا لائی وفا. کیا بات. پیاس کا صبر کے بازار میں سودا کر کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا نیا زاویہ ہے. حرمت تشنہ دہانی کو بچا لائی وفا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیاس کا صبر کے بازار میں سودا کر کے رنجو رسوائیو احساس ندامت کے سوا ہائے ہائے ہائے. کیا ملا نہر کو اصغر تجھے پیاسا کر کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا ملا نہر کو کیا بات ہے، کیا بات. اصغر تجھے پیاسا کر کے ماتم شاہ شہیداں تیرے اعجاز کی خیر.
ہائے ہائے ہائے، چین ملتا ہے بہت زخم کو گہرا کر کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے. چین ملتا ہے بہت زخم کو گہرا کر کے. 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین. ہائے 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 ہائے، 8 دن پہلے چلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین، یوں نبھاتا ہے بڑا آدمی وعدہ کر کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے. 8 بہت دن یہ مجھے پہلے ماموں نے آپ کا کلام سنایا اور میں نے بہت بہت داد ملی، سب سے وہاں بہت داد ملی. تو اس کا مصرع ثانی بہت کمال ہے. 8 دن ایک بار پھر پہلے بتاؤ. 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین، ہائے 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 ہائے، یوں نبھاتا ہے بڑا آدمی آدمی وعدہ وعدہ کر کر کے. کے. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ اس طرح سے یہ سفر ہے، اور اس میں بنانے سے نہیں ہے، یہ بنایا نہیں جا سکتا. اور کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ جی فلانے کو پڑھیں گے تو اس کا اثر آ جائے گا، فلانے کو. ایسا نہیں ہوتا. آپ پڑھیں، اثر قبول کرنا اور چیز ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر آپ نہیں دیکھیں، اچھا لکھنے کے لیے، اچھا کہنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے، بالکل صحیح، مطالعہ ضروری ہے. مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک فوڈ ہے بالکل آپ کے برین کے لیے. بالکل جب تک اس کو آپ فوڈ نہیں دیں گے، اس کو وکیبلری نہیں پرووائڈ کریں گے، تو وہ کریشن میں آپ اس کو محدود کر دیں گے. بالکل. پھر انسان جو سینے کی جو آگ ہے وہ باہر نکال ہی نہیں پاتا، کیونکہ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے باہر ہاں، نکالنے. وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا ان بالکل. چیزوں کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کینوس جو ہے وہ بڑا ہو. وہ بڑا ہو. صحیح، بالکل صحیح. ذریعہ صاحب مجھے یہ بتائیں، ہم نے سلام کہنے کے متعلق، سلام کو خلق کرنے کے متعلق ہم نے یہ بات کی اور بڑی طویل بات ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا پہلو یہاں پر سلام پڑھنے کا بھی ہے، سلام کی ادائیگی کا بھی ہے. اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ رموز ہیں، اسرار ہیں. اس کے سلام پڑھنے کی بھی اپنے آداب ہوتے ہیں کہ آپ مثلا جس طرح آپ سلام پڑھ رہے ہیں تو آپ ہر مصرعے کے اندر ایک خاص جو ہے وہ لہجہ اپنا رہے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان شعراء ہیں ان کے ہاں یہ کچھ جو روایتی آداب ہیں ہمارے، یہ آداب ہم کو نظر نہیں آتے. سلام تو خیر اپنا ارتقاء کر کے آئی ہے آگے تک، لیکن جو آداب ہیں وہ تو روایتی ہیں. یہ روایتی آداب ہم میں نظر نہیں آتے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کل کے دور میں؟ المیہ ہے یہ، واقعی یہ ہمارا المیہ ہے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ جو تربیت آپ کو گھر سے ملتی ہے، بالکل یہ پروسیس گود سے شروع ہوتا ہے، زبان آتے آتے آتی ہے. بالکل اور بچوں کو جس طرح سے ہم باقی چیزوں میں اس کا خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کا کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کا خیال کرتے ہیں، تو انہیں اخلاقی اعتبار سے بھی جو ہے وہ پرکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کسی کو سکھائیں گے نہیں تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ لوگ مظلوم بھی ہیں، یہ جنریشن اس لحاظ سے مظلوم بھی ہے کہ ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہو رہی. تربیت نہیں ہوئی. میں نے دیکھا، میں چونکہ بائی پروفیشن انسٹرکٹر بھی ہوں، اور مجھے مختلف قسم کے پروفیشنل کورسز میں میری جو آڈینس ہے وہ سارے وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں ان میں کہ اگر کوئی چیز بتائی جائے، ایون بچوں کو بھی کوئی چیز سمجھائی جائے، اور اگر وہ اچھی چیز ہو تو وہ اس کو بائے کرتے ہیں. بالکل اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، بالکل فطری ہے. فطری ہے، بالکل کہ جب آپ کسی کو کوئی ایسی چیز کی طرف راغب کریں گے کہ جو فطری ہوئی، جس کا حکم ہوا، کیونکہ خدا کا کوئی حکم جو ہے وہ ایسا امپوز نہیں کیا گیا، بالکل خیر ہے، سب اس کی طرف سے جو بھی اترا ہے وہ خیر اترا ہے. بالکل تو یہ جو ابھی آپ کا سوال ہے نا کہ یہ لوگ جو دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک تو جو گھروں میں یہ بات گھر سے چلتی ہے بالکل کہ بچوں کو گھروں میں تربیت جو ہے نا وہ دی جائے، اور اس کے بعد ہماری سب سے بڑی جو درسگاہ ہے نا وہ مجالس ہے. بالکل اب ہماری مجالس پہ، ہماری مجالس کے ممبروں پر جو لوگ آ رہے ہیں، بالکل تو جو بھی منتظمین ہیں، ہاں جی بالکل صحیح. میں انہیں بانی نہیں کہتا، بالکل بانی وہ وہی ہیں بالکل صحیح. جن کا یہ نظام چلا آ رہا ہے. بالکل ہاں، صحیح. منتظمین ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو لانا ہے، ان کو ان کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے بالکل کہ وہ جس آدمی کو ممبر پر لا رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں مکمل پتہ ہونا چاہیے، اور اس کیلیبر کا آدمی ہو، کیونکہ آپ کی جنریشن بیٹھی ہوئی ہے آگے، بالکل صحیح. وہ اس سے سیکھ رہی ہے. بالکل صحیح. جو وہ کر رہے گا
کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں، آج بھی میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں تو میں نے جو مجالس میں سنا وہ آج تک ہمارے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ ایک چراغ کی طرح فٹ جل بیٹھ رہا ہے، گیا، بالکل فٹ بیٹھا ہوا ہے، بالکل ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، بالکل بلکہ آج ہم کوئی اور ہم سے کوئی دوسری بات کرتا ہے تو ہمیں کیوں بری لگتی ہے؟ بالکل صحیح بات. آپ کا یہ سوال جو ہے کہ یار آج کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کچھ اور طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا تھا. بالکل ہم تو عرب میں رہے ہیں تو ہم عرب کے وہاں کے ان کے امام باڑوں میں بھی گئے ہیں ہم، تو ہم دیکھتے تھے کہ بھائی جو مقرر ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور گدیوں پر بیٹھے ہوئے سارے جو عربی ہیں وہ کعوہ پی رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیسا مجلس حسین کا پیٹرن ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے سامنے بیٹھ کر اور بالکل چپ سمن بکمن امیون ہو کر وہ مقرر کو دیکھیں سن رہے ہوتے ہیں. فلسفہ یہ ہے مجلس اعضاء کا، اگر یہ ٹاپک اگر یہ آ ہی گیا ہے تو اس میں ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ اس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود موجود ہوتے ہیں. بالکل سوری. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. ہائے 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 اگر آپ کو اگر آپ کو پتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں یہیں کہیں امام بھی موجود ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہائے 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 ابھی آپ نے میرے سے پوچھا کیا کہ جی آپ بات ہے. سلام پڑھتے ہوئے آپ کی کیفیت یہ ہے. اسی وجہ یہ ہے کہ میں سلام آپ کو نہیں سنا رہا تھا، ہائے 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 کیا بات ہے. آپ میرے سامنے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سلام جن کا تھا کہ میں انہیں کو پیش کر رہا تھا. ہائے 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 تو کیا اگر ہمارا ہر بچوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ سلام کو کہنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے، پھر اس کو پیش کرنا. میں نے ایک جگہ پر ایک ٹکڑا پڑھا، آدھے منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، کہ انیس جب مرثیہ پڑھنے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھتے تھے، ابھی مرثیہ انہوں نے شروع نہیں کیا ہوتا تھا، ان کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کے لوگ گریا کرنا شروع کر دیتے تھے. ہائے 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 کہ آپ دیکھیے ایک جو جسے ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج، بالکل آپ کی تہذیب، آپ کے لفظ بعد میں بولوں گا تو میرے لفظ آپ تک پہنچیں گے، بالکل لیکن آپ دیکھ مجھے پہلے رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میری جو باڈی لینگویج ہے وہ اتنی مؤدب ہونی چاہیے کہ میں کن ہستیوں کی بارگاہ میں جو ہے میں یہ اپنا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. لفظ حسین اس طریقے سے آپ کے منہ سے نکلے کہ وہ اپنا ایک اثر جو ہے نا وہ پیدا کر دیتا ہے. بالکل آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں، وہ آپ کی لفظوں کا آئینہ ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو دیکھیں ایک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے سلام پر بھی بات کر لی، ہم نے شاعری پر بھی بات کر لی، میں نے کہا جی مطالعہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں آپ، لیکن جب تک آپ میں تقویٰ نہیں ہے، ہائے 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 جب تک پیچھے کریکٹر نہیں ہے، بالکل اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو سب کچھ آپ کر لیں گے، تاثیر نہیں آئے گی. بالکل بالکل صحیح بات. تاثیر اسی وقت ہی آتی ہے اس چیز کے اندر کہ جب ان کی طرف سے جو ہے نا وہ مہر لگ جائے، اور وہ جو مہر لگاتے ہیں تو وہ بہت دیکھنے کے بعد اپنے معیار پہ لانے کے بعد وہ مہر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آج انیس زندہ ہے، اگر آج بھی وہ کیفیت ہے کہ جی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، تو کیا اس کے بعد بھی شاعری ہوئی ہے؟ لیکن آج بھی جب بھی ہم سارا کچھ سننے کے بعد ہم اگر بڑے ہمارے اساتذہ کو ہم سنتے ہیں تو ایک خاص اثر محسوس کرتے ہیں. ان نوحوں میں جو ہم نے بچپن سے سنے ہیں وہ آج تک چلے آ رہے ہیں، 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے وہ نوحے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف شاعری پر وہ نوحے نہیں کھڑے، ان کے اندر ایک فیل ہے، بالکل وہ فیل نے ان کو جاویدہ کر دیا. میں نے کہیں اقبال کا کوئی جملہ پڑھا تھا کہ عاشور کا روز تھا تو گھر والوں نے پوچھا کہ اقبال کہاں ہے، تو کہا وہ اپنے کمرے میں ہے. تو اب کمرے میں اقبال صاحب کیا کر رہے تھے، وہ یہاں وہاں ٹہل رہے تھے اور ایک ہی مصرع ان کے زبان پہ تھا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. وہ یہ جو مصرع ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یہ اپنے آپ میں اتنا یہ مصرع پر اثر ہے، یہ پورا مرثیہ ہے، پورا مرثیہ ہے. بالکل یہ مرثیہ ہے پورے کا پورا. یہی بات ہے کہ مومن، دیکھیں مومن کے دل کو صرف تھوڑی سی چھیڑنے کی ضرورت ہے. وہ تو پہلے ہی اتنا نرم و نازک ہو چکا ہوتا ہے، بالکل اس کا دل جو ہے وہ مولا کے مصائب سن کر اتنا زیادہ جو ہے وہ لطیف ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو تو ذرا سے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی اگر آپ اس طریقے سے بات کریں. لیکن وہی ادب پہلا کرینہ ہے
محبت کے کرینوں میں ہائے ہائے اہل بیت نے ادب سکھایا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے چند جملوں کے علاوہ پوری کربلا میں مجھے بتا دیجیے کہ ان کی کوئی گفتگو ہے آپ کے سامنے؟ نہیں حالانکہ اتنی جلیل القدر شخصیت ہے، لیکن جانتے ہیں یہی معرفت معصوم ہے امام کی کہ امام سامنے ہے، بولے ہی نہیں، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، گفتگو ہی نہیں کی آپ نے۔ بلکہ ان کی جو اغیار سے گفتگو ہے وہ زیادہ ہے، جو اغیار سے مولا کے ساتھ جو ہے صرف وہ چہرہ شناسی ہے، بالکل چہرے سے ہی دیکھ لیتے تھے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر ہمارے جو منتظمین ہیں مجالس کے، ان کی یہ ذمہ داری پہلے بھی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے کہ وہ ممبر پر ایسے لوگوں کو لائیں اور باقاعدہ ان کے جو مضمون ہیں، ان کے جو ٹاپکس ہیں، ان کو بھی زیر بحث لایا جائے کہ بھی کیا پڑھنا ہے، اس کے اندر پورا ایک ایجوکیشن بھی ہو، اس میں تبلیغ بھی ہو، اس میں تربیت بھی ہو۔ بالکل تربیت پر ہی میں آگے آ رہا تھا، پر یعنی کہ یہی اگلا میری بات یہی تھی کہ جہاں پر ہم منتظمین کی بات کرتے ہیں وہاں ہم والدین کی بات بھی کریں، کیونکہ اصل جو کراپ تو وہاں سے آ رہی ہے۔ نقطۂ جو ارتکاز جو ہے وہ تو تربیت ہے۔ تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت جو ہے نا وہ ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور پھر باپ، یہ گھر ہے آپ کا، بالکل آپ کو اپنے گھر میں جو ہے وہ کیا زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ بچے کے سوچنے کے انداز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تکلم صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے، مجھے بھی اکثر کہتے ہیں فرقان میں نے اپنے بچوں کو انیس حفظ کروانا شروع کیا ہوا ہے کہ میں بتائیں۔ ان کو انیس حفظ کرواؤں، تو میں اگر تم چاہتے ہو انتظار کو انیس حفظ کرواؤ تو اس کو اسکائپ پہ اس کو بلا لیا کرو، زوم پر، تو میں اس کو روز جو ہے وہ ایک ایک بند حفظ کرا دیا کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو کمال کا انیشیٹو ہے اس آپ کا۔ لیے کہ انیس اپنے مرثیے میں پورا ایک ضابطہ دیتا ہے، بالکل اس میں اخلاقی قدریں کیا ہونی چاہیے، رشتے جو ہے ان کی کیا اہمیت ہے، بالکل باپ کا کیا مقام ہے اور بیٹی کا کیا مقام ہے، ہائے بھائی کا کیا مقام ہے، یعنی یہ پورے رشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرثیہ جو ہے یہ اپنے سفر کے ساتھ بڑی توانائی کے ساتھ آج موجود ہے، اور آج ہم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ادب کے سامنے بھی اگر ہم اپنا مرثیہ رکھتے ہیں تو ہمارا مرثیہ جو ہے یہ کوئی اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ ہم لوگ مرثیے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ حقیقی بات ہے۔ بالکل آپ صحیح، شیکسپیئر کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ مرثیہ تو پہلے بھی تھا، بالکل مرثیہ اس سے پہلے بھی کہا گیا، لیکن اس وقت اس مرثیے کے جو ہیروز تھے بالکل وہ ان کے اندر وہ اتنے پھس پھسے تھے، وسعت ہی نہیں ان میں تھی، جان ہی نہیں تھی۔ وسعت نہیں تھی، بالکل تو انیس کو جو آپ نے کہا کہ جی وہ تکلم صاحب نے کہا کہ وہ پڑھائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرثیے میں صرف اور صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ پورا اس کا ایک نتیجہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ بالکل آپ نے اس میں سے لیا کیا۔ بالکل زبان بھی آ جاتی ہے، جو ایجوکیشنل معاملات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ادب ہے، ادب آتا اخلاق ہے، اخلاق آتا، بالکل واجبات ہیں، بالکل اس کے اندر جو ہے آپ کے فرائض ہیں، اس کے اندر آپ کا اخلاق ہے، آپ کی شخصیت سازی ہے، ساری کی ساری یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ کربلا سے ملتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا کربلا ہی ہے جو آج درسگاہ کیوں ہے، ہماری جو درسگاہ کربلا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ خالی نعرہ نہیں ہے۔ بالکل کربلا کو صرف مصائب کے اندر نہ رکھ دیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی مصائب ہے اور امام علیہ السلام پر اتنے ظلم ہیں کہ وہ ذبح عظیم کی منزلوں پر ہیں، لیکن اس کے اندر جو فضائل کے پہلو ہیں، بالکل، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عاشور میں مجھے بیشتر فضائل نظر آتے ہیں۔ کسی متعصب سے متعصب جو مورخ ہے وہ یہ نہیں لکھ سکا کہ اہل بیت کی کسی فرد کی جو نماز ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ نہیں پڑھی گئی یا کسی پر، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ کربلا کا، یہ ہمیں آگے جب جائے گا تو خود بخود یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ تربیت ساتھ، اور یہ جو انیس والی بات ہے، اب یہ کیا مصرع ہے، مجھے آپ سے بات کر رہے تھے تو یعنی کہ ہم ایجوکیشن پر بات کر رہے تھے، کیا مصرع ہے، سم کی آواز سے کلیوں کی چٹک پیدا ہو، چشم بلبل پہ پھرے پر نہ کھٹک پیدا ہو۔ جو انیس کو پڑھ رہا ہے، جو انیس کو حفظ کر رہا ہے اس عمر میں، وہ تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا غزل گو شاعر موجود تھا، بالکل جس کو اس نے لگام ڈال کر
اور وہ مرثیے اور سلام کی طرف لے گئے. بالکل تو جہاں جہاں انیس کو جگہ محسوس ہوئی، ان کو وہاں پر گنجائش نظر آئی، انہوں نے اپنی غزل کے بھرپور جو ہے وہ جوہر دکھا دیے وہاں بالکل. پہ. اور یہی ان کو بڑا شاعر ہونے کی ایک دلیل ہے، یہی ہے. اور ایک انیس ایک ایسا ہے شخص کہ آپ کو ہر رنگ ہی ادب کا مل جاتا ہے اس کے اندر. انیس کے علاوہ بھی مطلب آپ دیکھیں نا، اے عروس تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا، ہائے 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 سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے. ہائے ہائے. تو یہ دیکھیں نا، یہ سارا تغزل ہی تو ہے. بالکل ہم واپس اپنی اسی گفتگو کی طرف پلٹ گئے پلٹ کہ کے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ سلام جو ہے وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس سے آپ کبھی نا بور نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار بس اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے. یہ ایسا نہیں، اور یہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سلام کو سلام فیول کرتا ہے کہ ایسا آپ نہیں ہے. آپ کیوں آپ نہیں؟ جتنے سلام پڑھتے چلے جائیں گے آپ کا اپنا سلام اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ وہ آپ کو وہاں سے جا کے ٹچ کرتا ہے بالکل. کہ جہاں سے آپ کا جو ایک کریشن کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں وہ ایک چین بنتی رہتی ہے چین کہ وہ بنتی. چین کی اگلی جو کڑی ہے وہ آپ ہیں اب، کئی اور آپ کے دفعہ بعد پھر ایک نئی ارے کڑی آئے گی. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک مثال میں سے نکلا ہوں، تو وہاں سے جو ہر انسان سنتا ہے لوگوں کو، تو اس کے بعد ایک گاڑی میں ہی ایک چیز شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ کہاں سے کہاں بات ہو جاتی ہے. تو یہ انسپائریشن تو ہے، یہ تو ہوگی بالکل اور یہ لینی بھی چاہیے. بالکل صحیح. یہی ایک طریقہ ہے جہاں سے انسان، یہ فوڈ ہے، یہ بالکل بنیادی طور پر ہماری فوڈ ہے. ایک اچھا شعر سنتے ہیں تو اگر تو کوئی عام قاری سن رہا ہے اس کے لیے اس کی ویلیو کچھ اور ہے، لیکن جب ایک شاعر، آپ بھی شاعر ہیں میں بھی شاعر ہوں، تو جب ہم کسی شاعر کا کلام سنتے ہیں تو اس میں سے کچھ ایسے نکات ہمیں ملتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ اس طرف اس کی نگاہ نہیں گئی ہے، تو چلو میں اس کو اب اس بات کو ایسے کہتا ہوں. بالکل. اور یہی ایک نیا راستہ ہوتا ہے، یہی سے آپ ایک نیا راستہ نکالتے ہیں. اچھا ویسے کیسی کمال کی بات ہے، خالق کائنات نے ہر ذہن کو مختلف بنایا ہے. اور اب تو آپ کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اب باتوں سے بات نکل رہی ہے، تو اب میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوں کہ کربلا کے بعد جو کائنات نے ہر ذہن مختلف بنایا ہے وہ شاید بنایا ہی اس لیے ہے کہ کربلا کے جو مختلف زاویے ہر ذہن میں آ رہے ہیں وہ دنیا تک پہنچ سکیں. کہ اب کیونکہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کربلا کی. بس جتنے کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے انٹلیکٹ کے مطابق کربلا ایک آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور وہ نئی سے نئی آپ روزمرہ میں نے کے تو آپ طرز سے بات. پہلے عرض کیا تھا کہ رکھ دیا جائے پہاڑوں پہ تو ٹکڑے ہو جائے. ہائے ہائے. تم نے لوگوں غم شبیر کو سمجھا کیا ہے؟ جس طریقے سے قرآن کی آیات جو ہے وہ ایک اپنے اندر ایک جدت لیے ہوئے ہیں. میں نے ہی کہیں کہا تھا کہ اس پر نہ کوئی بحث نہ گفت و شنید، اور ہائے ہائے طرز حسین اور ہے مکر یزید اور. کیا بات ہے. بڑھتی ہے جیسے جیسے قدامت جہان کی، ہوتا ہے غم حسین کا اتنا جدید اور. کیا بات ہے. کیا بات تو ہے. جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے، یہ حسین مولا کا یہ جو غم ہے یہ اپنے اندر ایک نیا پہلو لے کے سامنے آ جاتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. تو یہ جدت تو رہے گی، اس لیے کہ وہ یہ وہاں سے یہ چیز آئی ہے کہ جو خود جس کو قرآن نے یہ صریحاً اعلان کر دیا کہ یہ ذبحً عظیم ہے. عظیم کا جو لفظ ہے نا، اس میں وہ ساری وسعتیں آ جاتی ہیں کہ کسی بھی زاویے سے آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو نا معراج ہی نظر آئے گی. جب مالک نے عظیم کہہ دیا تو تو عظمت اس کا کے کیا مقام بس ہوگا. اب کیا بات ہے. وہ اب اس نے کہہ دیا وہ ایک ایسی مہر ثبت ہو گئی اس کے ہائے اوپر ہائے ہائے. کہ اب تو آپ جس طرف بھی آپ رخ کریں گے کیا بات. وہاں سے آپ ایک نئی دیا روشن ہو جاتا ہے. اچھا قبلہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایک آخری آپ سے سوال کرتا ہوں، بہت روایتی سا سوال ہے، عموماً مجھے کوفت ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اگر میں یہ سوال کر کے اس کو مکمل نہیں کروں گا بات کو اچھا، تو ہم اور گھنٹہ بیٹھے ویسے رہیں گے. میں روایتی سوالوں سے بڑا وہ ہوتا ہوں، لیکن نہیں وہ روایتی سوال یہی ہے کہ آج کل کے شاعروں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے کلاموں میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی شاعر کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی تھوڑا سفر طے کر چکا ہوتا ہے وہ وہاں سے گزر آیا ہوتا ہے، بالکل. اور دوسرا وہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنی در بدری کے مشاہدے اکثر ہائے ہائے نصیحتوں کی طرح کم سینوں میں چھوڑ آئے. ہائے ہائے. مجھوڑنے دے اذیتیں میری عادتیں نہ خراب کر. کیا بات ہے. تو اب بات یہ ہے کہ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں اپنی کیپیسٹی میں، اور ویسے میری حیثیت کوئی نصیحت کرنے والی ہے نہیں میں سمجھتا،
کہ ایک تو اپنے مطالعے کو بڑھائیں. ایک علم ہوتا ہے سنا سنایا، ایک ہوتا ہے جو آپ مطالعہ کرتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. اثر مختلف کرتا ہے وہ. اثر مختلف کرتا ہے، اور پھر کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن کے وہ گوشے بھی بیدار ہوتے ہیں جو صرف جب آپ سنتے ہیں نا، وہ جو ایک لسننگ ہے، لسننگ میں اور چیز ہے. جب آپ ریڈ کرتے ہیں نا کسی چیز کو، بالکل صحیح. تو ریڈنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اور کتاب دوستی اپنے آپ میں ایک ضابطہ ہے. ضابطہ ہے. اور آج کل تو میں نے پہلے بھی کہا کہ سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ آپ کے پاس ہر کتاب کا PDF موجود ہے. بالکل. آپ کے موبائل میں اتنی سپیس ہوتی ہے کہ آپ ہزاروں کتابوں کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. بالکل. ڈکشنریز آپ کے پاس موجود ہیں. اب تو ووکل کے ساتھ ڈکشنری آ گئی ہے. اگر بالکل. کوئی پروننسیشن کا ایشو ہے تو سب سے پہلے تو جو بالکل نوجوان بچے جو شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ زبان کو سیکھیں. اور وہ زبان بھی ریختہ نے کتنی آسان کر دی ہے. ریختہ نے آسان کر دی، بالکل کر دی، بالکل. لہٰذا اس تمام جو ماڈرن یوٹیلیٹیز ہمارے پاس ہیں ان کو یوز کریں، محنت کریں، شعر میں جلد بازی نہ کریں، اور یہ نیا کہنا اور نیا کہنے سے نکل آئے. نیا خود ہی ہوگا. بھئی میں آج 2025 میں جو بات کروں گا وہ آج ہی کی بات کروں گا نا. بالکل 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 بالکل. میں 1825 کی بات تو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. ممکن نہیں ہے. بالکل. یہ ممکن نہیں ہے. اس بالکل. کو سمجھنے کی کوشش ہے. جب آپ کے ایکسپیرینسز آج کے ہیں تو بات اب بھی آج کی میں ہے. بالکل. یہ آپ آج جس لمحہ موجود میں موجود ہیں، تو جو آج اس فضا میں جو شعر آئے گا وہ آج کا ہی آئے گا. لہٰذا چیزوں کو اس طرح سے نہ کریں، بلکہ اپنے اندر کے شاعر کو تھوڑی سی فوڈ دے، اور تھوڑا سا صبر آزما کام ہے یہ. یہ شعر کو آپ کہنا چاہتے ہیں شعر کو جئیں. ہاں، ہر شعر کو جئیں. شعر کو جئیں. اور شعر میں جو ایک تو جو فنی چیزیں ہیں، جی جی. جو ایک ہوتا ہے کہ اس میں شعریت کا خیال رکھا جائے، اس میں مضمون کا خیال رکھے. کوشش کریں، اگر میں کوئی بات اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں، انڈائریکٹ شعر کہنے کی کوشش کریں. شعر کو انڈائریکٹ کریں، ڈائریکٹ شعر نہ کہیں. جتنا آپ انڈائریکٹ شعر کہیں گے اتنا وہ شعر زیادہ گہرا ہو جائے گا. صحیح. اپنا اثر زیادہ رکھے. صحیح. اچھا ویسے پھر بات کہیں چلی جائے گی. یہ جو آپ ایک ٹیکنیکلٹی کی بات کر رہے تھے شاعری کی، میں اپنی پرسنل آپ کو بتاتا ہوں. مجھے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک تربیت اس طرح کی تھی، بحر قافیہ ردیف، کلام کس طرح بحر میں پڑھنا ہے، کون سی بحر ہے، ردیف قافیہ کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہوتی ہے، یہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو پھر وہ والی بات ہے کہ اگر ہماری تربیت اور ہمارے گھر کے اندر ماحول اس طرح کا ہوگا کہ جس میں ہم کو انیس پڑھایا جا رہا ہے یا آج باقر زیدی پڑھایا جا رہا ہے یا ہم سن رہے ہیں، تو پھر ہم کو اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سیکھنے کی ضرورت نہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی نا ہم غیر محسوس طریقے سے چیزیں سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہ تو جب وقت آتا ہے، وہ جیسے بولا کہ فرمانے نا کہ تکلموا تعرفوا، ہائے ہائے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہائے ہائے. تو جب آپ جو ہے نا جب بولتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کا جو اندر والا انسان ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. زبان کے ہی پیچھے چھپے ہوئے ہیں نا آپ. بالکل. تو وہ جو ہے نا، اس لیے جو ہے نا وہ جو آپ جیسے کہا کہ جی ہم نے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سب سے اہم ترین بات میں یہ کہوں گا کہ وہ ہے ہماری عزاداری، ہماری مجالس. یہاں پر اگر ہم اس سے جڑ جائیں اور جو کچھ چیزیں ہم نے جو ڈسکس کی ہیں، وہی دور اگر آ جائے کہ جس میں جو تھا وہ ممبر پر آنے والا شخص جو تھا نا وہ بہت پروسیس سے گزر کے آتا تھا اور وہ مستند ہوتا تھا، وہ جو بات کرتا تھا وہ اس کے اندر تاثیر تھی. تو اگر ہمارا ممبر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم آٹومیٹکلی ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ورنہ یاد رکھیے، ہم آج کل کے ماڈرن نوجوان کو ان کو کنونس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر انہوں نے کراس کویشچننگ شروع کر دی تو وہ پھر ہم ان کی ہمارے بس میں نہیں رہیں. ہمارے بس میں نہیں رہیں گے، اور ہم ان کو جو ہے نا وہ فیس نہیں کر پائیں گے. بالکل. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ کریں. بالکل. چلیں قبلہ، بہت وقت ہو گیا، آپ کا بھی ہم نے بہت وقت لے لیا، اور جتنی پوڈ کاسٹیں میں نے کی ہیں، یقین کریں مجھے آج مزہ آیا ہے بات کرنے کا، کیونکہ باقی سب کے ساتھ میں کیونکہ بزرگ بھی ہیں میرے، سارے بڑے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں تو آگے ناراض بھی ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے میں ذرا بڑے دھیان سے بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے بزرگ تو آپ بھی بالکل سفید بال ہیں آپ کے بھی. اب وہ تو میرے ہیں لیکن وہ جو یعنی جو ماموں حضرات ہیں ہمارے دونوں, ان کے ساتھ تو کوئی ایسی بات کریں تو وہ کہتے کیمرہ بند کرو اور وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بڑے آدمی ہیں. تو وہ اس لیے آج مجھے مزہ آیا ہے. خیر قبلہ آپ کے ساتھ پھر کبھی نشست دوبارہ بھی کریں گے کسی اور موضوع کے ساتھ, بڑا مزہ آئے گا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. قبلہ ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے, یہ جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, کیا وہ کام ہو رہا ہے؟ آپ مطمئن ہیں جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل, یہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ ڈو گڈ اینڈ فورگیٹ اٹ. صحیح. بات یہ ہے کہ آپ اچھا کریں, اس کے بعد نتائج کا جو ہے نا انحصار اور اس کا وہ سب خدا پر چھوڑتے ہیں. صحیح, بالکل. بس اگر آپ مطمئن ہیں اپنے کام سے, دیکھیے وائب آپ کو آتی ہے. بالکل یہ وائب انسان کے اندر ایک سینسر لگا ہوا ہے. بالکل. اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو وہ آپ کو سینسر بتاتا ہے کہ آپ نے کچھ اچھا کیا ہے, اور اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو گلٹی کی شکل میں فیس ہوتا ہے. ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے زمین. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. کسی استاد کا شعر ہے, میرا شعر نہیں ہے, لیکن سنیے. ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر, یہ حقیقت میں امام وقت کی آواز ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات. دوستو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. باقر زیدی صاحب, جیسے میں نے آپ حضرات سے پہلے بھی کہا تھا, اور جیسے آپ حضرات اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ باقر زیدی صاحب ایک ابھرتا ہوا ستارہ نہیں ہے, بلکہ ایک ابھرا ہوا آفتاب ہے, طلوع ہو چکا آفتاب ہے سلام کی دنیا کا. اور مجھے سلام کے موضوع پر ان سے بہتر شخص اور کوئی نہیں ملا جنہوں نے پوری زندگی ہی اپنی سلام پر صرف کی. ظاہر ہے 1.25 گھنٹے کا یہ پوڈ کاسٹ ہے. اب 1.25 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم کتنی ہی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں نے باقر زیدی صاحب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ایک آدھ ماہ بعد پھر سے ایک پوڈ کاسٹ کریں گے, جس میں اس کی اور ٹیکنیکلٹیز میں اور ڈیپتھ میں جائیں گے. سلام کی حیت پر جائیں گے, سلام کی صنف اپنے آپ میں کیا ہے اس پر جائیں گے, اور پھر اس کے مختلف الگ الگ ایگزامپلس کے ساتھ ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. تو یہ باقر زیدی صاحب کے ساتھ میرا وعدہ طے ہے. انشاءاللہ آپ حضرات بھی سنیں گے, آپ حضرات بھی پسند کریں گے. لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور میں ایک ہفتے کے لیے زیارات پر جا رہا ہوں, تو شاید میری دوسری ویڈیوز اقرا وغیرہ کسی چیز میں نہ کر سکوں, لیکن میں آپ حضرات کے لیے یہ مواد چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کیچ اپ کر لیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, یا شاید 10 روز بعد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.